پاکستان کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اور بات بھی پاکستان کی ہونی چاہیے. پارٹیاں تو ساری بعد میں آتی ہیں. آج میاں صاحب نے ایک اور وہاں پہ بات کی ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے نکالنے والے کون ہیں اور ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تو کیا اس ملک میں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کیا ان کا احتساب کبھی ہو سکے گا, یا میاں صاحب کو نہیں پتا کہ کس نے نکالا ہے کس نے نہیں نکالا؟ دیکھیں میاں صاحب اپنے طور کے اوپر یہ بات بڑی حق بجانب ہے یہ کہنا کہ ایک چلتی حکومت. دیکھیں انڈیویجولز ڈونٹ میٹر, واٹ میٹرز از پاکستان جو کہ ملک ہے ہمارا. اور اگر کوئی ہم ایسے اقدامات کرتے ہیں جس میں ریاست پیچھے جاتی ہے تو اس کے اندر ہمیں تجزیہ کرنا اور اس کو ڈھونڈنا کہ اس کے کیا محرکات ہیں, یہ ایسے کیوں ہوا. جب تک کہ آپ اس کی تہ میں نہیں جائیں گے آپ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. تو فیوچر کے اندر بھی یہ چیزیں روکنے کے لیے میرے خیال میں میاں صاحب کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھا جائے, کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو تباہی ہوئی ہے آپ کے پچھلے 4 سالوں میں 5 سالوں میں, وہ اپنا گن کے سناتے ہیں کہ میں نے تو یہ کیا تھا, میں نے تو عرب کنٹریز کے ساتھ یہ تھا. آج بھی وہ بتا رہے تھے کہ چین کے صدر نے جو ہے شی جن پنگ کا مجھے پرسنلی کہا کہ پرائم منسٹر یہ سی پیک از مائی پرسنل گفٹ فار یو. اور وہ کہتے تھے کہ ہر چیز کو ہم اوپر لے کے جا رہے تھے, پھر ہم کیسے پیچھے گر گئے, پھر ابھی ان تنکوں کو چن کے پھر آشیانہ کیسے بنے گا, اور اگر یہ بناتے ہیں ہم آگے لے کے جاتے ہیں تو پھر اس کو کوئی مطلب مسمار نہ کر دے. تو ہمیں یہ تجزیہ کرنا ضروری ہے. تو میرے خیال میں اس اسپرٹ میں وہ بات کر رہے تھے. ادروائز بڑی نائس اور میننگ فل ان کی بڑی اوپننگ ٹاک جو تھی بڑی اچھی تھی. پاکستانیت کی بات کی, ملک کی بات کی, سب کو لے کے چلنے کی بات کی. تو میرے خیال میں آگے چل کے یہی ہمیں اسی سوچ کے ساتھ آگے چلنا ہوگا. اچھا جنرل صاحب ایک بات بتائیں, پی ایم ایل این مریم صاحبہ بھی وہ پہلے بھی جب بلوچستان گئیں تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ چند افراد کو ملا کے ایک پارٹی بنا دی گئی اور اسی پارٹی کے سر پہ حکومت بنائی گئی. بی اے پی کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی رہیں لیکن اسے نظریاتی پارٹی کے طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کنسیڈر نہیں کرتی رہی. اب کی بار ایسا کیا ہوا کہ ان کے ساتھ جا کے ہاتھ میں لانا پڑا اور ان سے وعدے وعید لینا پڑے؟ یہ جو آپ نے باپ کی بات کر رہے ہیں جی ہاں, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے نا کہ اس سے پہلے بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس حکومت کو توڑ کے تو یہ باپ بنایا گیا, تو چن کے کچھ بندے لے کے اوپر آئے اور وہ اس سے سارا چیز, اور اس وقت یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے. اور ابھی ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اوپر آ کے تو یہ چینج ہو گیا. ابھی جب ہم جا رہے ہیں تو لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں اور لیڈرشپ ہے بلوچستان کی, یہ نائیو تو نہیں ہے. ان کو تو سارا پتا ہے کہ ملک کے اندر کون سی جماعت کی جڑیں پبلک میں ہیں, کون سی جماعت کے پاس ٹیم اچھی ہے, کون سا لیڈر ہے جس کے پاس تجربہ ہے ملک کو آگے لے کے جانے کا. تو دیٹ از دی ریزن کہ یہ 25-30 جو مین فگرز ہیں وہ آئیں اور بھی لوگ آنا چاہتے ہیں. اور یہ صرف بلوچستان نہیں ہے, آپ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ بھی تو آئے, آپ دیکھیں ایم کیو ایم کے لوگ بھی آئے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اور بھی بہت سا پریشر ہے. لیکن سر وہ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ آئے ہیں یا آپ لوگ گئے ہیں, دونوں میں فرق تو بنتا ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی عزت افزائی, آپ کے ساتھ کو ہمدردی کا اظہار کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمیں میاں صاحب کی قیادت پہ ٹرسٹ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں, تو آپ ان کی عزت افزائی کے لیے جو وہاں جاتے ہیں نا, بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو ساروں کو کہیں کہ ادھر آئیں اور وہ آ کے اپنی وہ کریں کنسنٹ. تو جب یہ پہلا ہوم ورک کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں, تو دیٹ از دی ریزن کہ آپ کا ہمارا وفد ایم کیو ایم کے پاس گیا, ایم کیو ایم والے بھی ہمارے پاس آئے, ہم عوامی نیشنل پارٹی والے بھی ادھر آئے, فضل الرحمان صاحب بھی ادھر آئے, چودھری شجاعت صاحب کے پاس میاں صاحب چل کے گئے, اور اس لیے کہ چودھری شجاعت صاحب انویل بھی ہیں نمبر 1, and number 2 we have the highest regard. He is a very experienced old ہمارا جو وہ لیڈروں میں ہے, اور ان کا سٹانس بھی جو ہے وہ قابل تعریف ہے. انہوں نے اپنے کزن کو بھی ایڈوائز کیا پرویز صاحب کو کہ جی آپ جو ہے دیکھیں ان چیزوں سے اجتناب کریں, اوور ٹائم جمپ لگانا ٹھیک نہیں ہے. تو میرے خیال میں دیٹ واز دی ریزن. دیز آر گڈ جسٹس. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میاں صاحب چل کے بنی گالا بھی گئے تھے, اور وہاں جا کے انہوں نے کہا تھا چائے شائے پیتے ہیں, اور پھر
ان کی وہ سڑک کا بھی ازالہ کیا, جا کے عمران خان صاحب سے بھی ملے تھے, وہ ان کو اسپتال میں پوچھنے بھی گئے تھے. تو چل کے جانے میں تو میرے خیال ہے ایک بڑی عزت ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ ویٹ کریں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو ریکویسٹ کریں. اچھا جنرل صاحب, آج آپ لاہور میں تھے, اس میٹنگ میں بھی تھے, تو باتیں چل رہی ہے استحکام پاکستان کے ساتھ بھی میٹنگیں ہو رہی ہیں, کتنی سیٹوں پہ فائنل ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو آنیسٹلی میں یہ بتانے میں, دیکھیں ہر سیٹ کو کنٹیسٹ تو ہو رہا ہے. آج 4 ضلع تھے نا, جیلم تھا, چکوال تھا, تلہ گنگ تھا اور پنڈ دادن خان تھا. کوئی ایسی سیٹ نہیں ہے جو وہ خالی رہی ہو, اور اس ساروں کے اوپر بہت سے کنٹیسٹنٹ تھے اور ہر کوئی اپنا ویو پوائنٹ دے رہا تھا. تو میرے خیال میں باقی جو پنڈی ڈویژن پورا ہے جس میں یہ سٹیز شامل ہیں, کنٹری ہے پورا, باقی صوبے ہیں, اس کی اوورال پکچر تو میرے خیال میں جو صدر ہے ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب, ان کے پاس ہوگی یا پارٹی کے پاس ہوگی. میرے تو خیال میں تقریباً ساری جگہوں پہ جہاں کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے, ابھی مثلا چوہے شجاعت صاحب کے ساتھ میرے خیال ہے گجرات کی 1-2 سیٹوں کی بات ہوئی ہے یا کچھ MPAs کی بات ہوئی ہے, تو ان چیزوں کو چھوڑ کے میرے خیال میں مسلم لیگ کے پاس لوگ آ رہے ہیں, ٹکٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ یہ ٹکٹ دیں گے اور ساری سیٹوں پہ کنٹیسٹ کریں گے, اور کرنا بھی چاہیے. اچھا جنرل صاحب, آپ نے کہا کہ میاں صاحب ماضی میں سب سے ملتے رہے اور اب بھی مل رہے ہیں. فرض کر لیں کہ اگر کوئی ملاقات کا امکان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہر اس شخص سے ملاقات کی جائے گی جو کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, جو میاں صاحب کی طبیعت کو جو ہم جانتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو میاں صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی ملتے رہے, اور ہر پارٹی سے وہ آئی ایم شیور کہ وہ مل سکتے ہیں. بٹ آئی کین اشور یو کہ یہ آپ میاں صاحب کی طرف سے تو شاید لچک بھی آ جائے اور وہ تو اوپن ہارٹ کے ساتھ ہر کسی کو ملے بھی, لیکن یہ دوسری سائڈ جو ہے وہ اتنی ایڈامنٹ ہے, اور دوسری آپ کے اسپیشلی تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ کا ہے کہ وہ کبھی بھی وہ جب ان کو یعنی انسانوں کی کیٹیگری سے بھی نیچے کہتے گئے, وہ تو حیوانوں اور جانوروں تک بات آ گئی. یہ بھی کہا گیا یہ شودر ہیں, یہ تو بالکل چور ہیں, ڈاکو ہیں. تو جب آپ کو ہیومن بینگ کی اس جو منزلت ہے اس سے بھی نیچے گرایا گیا, تو ان کی طرف سے مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم آج میں نے اپنی وہاں سپیچ میں بھی, میاں صاحب بھی تھے اور پوری ان کی ہائرارکی تھی, ساری لیڈرشپ تھی, میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے ٹھیک ہے لاسٹ گورنمنٹ میں آپ 2 چیزیں بڑی کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی, اور نمبر 2 آپ نے کہا ٹیررزم کو ختم کیا. یہ بڑی اچھی باتیں ہیں اور یہ نائٹ میئر تھا. لیکن میں نے کہا میاں صاحب ایک اور چیز جو آپ نے کی جو مینشن نہیں کی, اور وہ یہ ہے قومی یکجہتی کو فروغ دینا. آپ نے ہر کسی کو ملایا. آپ MQM کا گورنر تھا وہاں, تو آپ نے کہا اس کو رہنے دو کراچی میں ہمارا, آپ اپنا گورنر نہیں لگاتے. آپ نو کانفیڈنس ریڈی تھا کشمیر میں, آپ نے کہا نو. پھر آپ نے گلگت بلتستان کی حکومت کو بدلنے کی بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا نو, سب کو لے کے چلتے ہیں. دین ہی کیپٹ میٹنگ ایوری بڈی, اور سب کو کہا گیا. تو آئی کین ایشور یو کہ انشاءاللہ سب کو لے کے چلنے کی بات ہوگی, اور میاں صاحب کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری. ذاتیات کے اوپر تو ہمیں نہیں جاتے, اور وہ کھلے دل سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بھول گیا. جنرل صاحب دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کے موقف کے حوالے سے عبدالقیوم صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ بڑے نرم مزاج سے ہیں میاں صاحب, اور میاں صاحب تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میاں صاحب سب سے مل رہے ہیں, اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے, یا کوئی سخت مزاج سا منظرنامہ دیکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ خود نرم ہوئے ہیں تھوڑے؟ کیا کمال بات ہے, آپ کے تو مرضی کی بات ہوگی نا, اس لیے آپ کے چہرے پہ پھر وہی بات, شاہدہ خان باسی کیوں نہیں ان کے ساتھ؟ چودھری نثار صاحب ان کے پرانے ساتھی, بڑے برے وقت میں ٹائم ان کا ساتھ گزارا, ان کو منانے کیوں نہیں گئے؟ دانیال عزیز کو کھڈے لین کیوں لگا دیا؟ مفتہ اسماعیل جو ہے وہ بالکل ان کو چھوڑ کے سائڈ پہ کیوں گئے؟ اور اسی طرح باقی آپ دیکھتے جائیں کہ لمبی جوڑی قطار. غوث علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ تھے نا, اور ان کے والد صاحب کے دوست, ان کی رہنمائی کرنے والے تھے, وہ کہاں کے؟ اب ذرا ایک لسٹ لمبی چوری نکالیں. اور اتنے نرم مزاج ہیں کہ محمد خان جنیجو جو لے کر آئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اتنے نرم مزاج ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. جناب آپ کی طرح بڑے نرم مزاج ہیں, اور
بڑا پیار محبت کرنے والے ہیں میں اور اتنے پیار محبت کرنے والے ہیں. میرے پہ آپ شک نہیں کر سکتے. میں کب کہہ رہا ہوں یار, میں کب کہہ رہا ہوں, آپ بھی اور ان میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. میں اور بتائیں تو اتنے نرم مزاج ہیں, اتنے اچھے ہیں کہ ان کی جماعت کے اندر اب بھی ان کے جو ڈائی ہارٹ لوگ ہوتے تھے, ڈائی ہارٹ, ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کھڈے لین ہیں. اور آپ گنتی کرتے جائیں, آپ دیکھتے جائیں, آپ کو نظر آ جائے گا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, مخدوم جوید ہاشمی کن کا سب سے خاص تھا, کن کا خاص آدمی تھا؟ میاں صاحب کا تھا نا. برے وقت میں بھی ساتھ لیا, تحریک انصاف چھڑا کے انہیں اپنے ساتھ رکھا, اس کو ٹکٹ دی, الیکشن لڑنے گئے. آپ کدھر ہے وہ؟ کل ویڈیو آئی ان کی بدر کدھر ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا. تو میرے بھائی بات یہ ہے بڑی سیدھی سی, سیاستدان اپنے مفاد کو, اپنی سیاسی جماعت کو, اپنے بیانیے کو پہلے دیکھتا ہے. اس کے لیے پاکستان کا بیانیہ, عوام کا بیانیہ جو ہے سب سے آخر میں ہے. میں بڑی کھلی بات کرتا ہوں, میں صرف میاں صاحب کا متعلق نہیں کرتا, میں تمام تقریباً سیاسی جماعتوں کے متعلق یہ بات کہتا ہوں کہ ہم آپ یہ دو لفظ جو ہے نا یہ ان کے اندر نہیں ہے. میں یہ لفظ ہے, جو جیت گیا وہ کہے گا میں بالکل ٹھیک جیتا ہوں, اگر وہ ہار گیا تو داندلی ہوئی ہے. عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا. چلیں مجھے ایک بات بتا دیں, وہ آپ کے لیے وہ کیمیائی نسخہ کیا ہے جو 17-18 ماہ میاں شہباز شریف صاحب کو نہیں دیا گیا, اور آپ کہتے ہیں کہ اب ہم اقتدار میں آتے ہی وہ کیمیائی نسخہ لے کر آئیں گے اور اس سے ہم فوری طور پر ملک کے سے مہنگائی, غربت, بے روزگاری, لوڈ شیڈنگ, فلاں 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 خاتمہ کر دیں گے. کیا یونٹ بجلی کا دوبارہ 8 روپے کا, 9 روپے کا, 10 روپے کا یا 15 روپے کا ہو جائے گا؟ کیا آٹا جو ہے دوبارہ 25 روپے کلو پہ آ جائے گا؟ کیا باقی چیزیں جتنی بھی ہیں, کیا آلو جو ہماری اپنی سبزی ہے نا, آلو, ٹماٹر, مٹر, یہ ساری چیزیں ہماری اپنی سبزی ہے, کیا ان کی قیمتیں 20, 25, 30 روپے کلو ہو جائیں گی؟ کیا دالیں جو ہیں, پہلے ہم کہتے تھے یار غریب آدمی کے گھر سے دال پکتی ہے, اب تو غریب آدمی دال لینے کا بھی تصور نہیں کر سکتا. پتہ ہے نا دالوں کے کیا بھاؤ ہیں؟ جی آپ تو کبھی لینے نہیں گئے ہوں گے. کیوں نہیں لینے گے, اور میں آپ بھی سیاستدانوں کی طرح نا, آپ کو کیا پتا ہوگا. ہم سائے نہیں دے کے جاتے, خود ہی لیتا ہوں. میں نے کب کہا, میں تو پتہ ہے نا کیا ریٹ ہوتا ہے یار یاسر صاحب. تو آپ لینے اگر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا اچھے طریقے لگ پتہ جاتا ہے نا. تو کیا ان کے آنے سے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تو ہم تمام سیاسی جماعتوں سے کہتے ہیں آپ خدا کا واسطہ ہے اس ملک کی بہتری کے لیے, غریب عوام کے بھلے کے لیے انہیں موقع دے دیں. اور جب اگر انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے, سب اقتدار کا مزہ لینا ہے اور لے کر ہمیں جھوٹے سچے دلاسے کرانے ہیں, پھر نہیں بھی یاسر نہیں. پھر اس ملک کو میں کہہ رہا ہوں کہ بے شک الیکشن نہ کروائیں, اس ملک کو چلنا چاہیے, اس ملک سے مہنگائی کا خاتمہ ہونا چاہیے. ڈالر سستا ہوا ہے تو بھائی دال کیوں نہیں سستی ہو رہی؟ ڈالر سستا ہوا ہے تو گوشت کیوں نہیں سستا ہو رہا؟ سبزیاں کیوں نہیں سستی ہو رہی؟